تو ایک تصور تھا سرمایہ دارہ نظام میں کہ امریکہ یورپ طاقتور ملک ہے. اب سوڈان میں جو سچویشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ وہاں پر جو 2 فوجی گروپس ہیں ان کے پیچھے کون ہے؟ ایک کے پیچھے UAE ہے، یونائٹڈ عرب امارات ہے، اور دوسرے کے پیچھے کون ہے؟ سعودیہ، ملیشیا. یہ ہے. دونوں کے انٹرسٹ کیا ہیں؟ ملیشیا کے جو وہ دریا نیل کے کنارے کا جو سچویشن ہے وہاں پہ ان کے زمینیں اور وہاں سے جو معدنیات وغیرہ ہیں ان سے انٹرسٹ ہے. اور UAE کا، عرب امارات کا انٹرسٹ کیا ہے؟ وہ جو دارفور اور اس کے علاقے جو ہے یہاں سے جو ہے نا جو ریپڈ فورس تھا اس کے ذریعے انہوں نے سونا وغیرہ قبضہ کر کے اپنے علاقوں میں لے جانے. پھر آپ بلوچستان کی صورتحال دیکھیں، وہ جو فوجی لڑ رہے ہیں بلوچستان بالکل سچویشن ایسا ہے. بلوچستان معدنیات سے بھرپور ہے، بلوچستان کا رقبہ بڑا ہے، بلوچستان کے پاس بے تحاشا بڑا سمندر ہے، اور بلوچستان کے بیک شمالی سائڈ جو ہے وہ سارے بلاک لینڈ اسٹیٹ ہے. بلاک لینڈ اسٹیٹ آپ لوگ سب جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ وہ ریاستیں جس کے پاس سمندر نہیں ہے اور سمندر سے ٹچ نہیں ہے اس کو بلاک لینڈ اسٹیٹ کہتے ہیں. اور دوسری طرف ہمارے پاس چائنا ہے، اس کی بزنس انٹرسٹ ہے، اور دوسری طرف یہاں پر جو ہے نبی افغان گورنمنٹ کی انٹرسٹ ہے. آپ اندازہ کریں دبئی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک بزنس ہب ہے، وہ ابھی سامراجی تصور سے اٹھ کر جو سوڈان کے لوگوں کو ایک ہی وار میں 20,000 لوگ ایک جگہ قتل کیے گئے، 20,000 لوگ ایک دن میں، اور لوگوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، کمروں میں بند کر کے سب کو جلایا جا رہا ہے. کیا وہ دبئی اور مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں؟ تو کیا وہ گوادر کو ڈول ہونے دیں گے؟ اس ریجن میں جو جنگ ہے وہ اتنا سمپل نہیں ہے جو ہمارے دوست اس کو لیتے ہیں کہ ایکس وائی اس جنگ کو پھیلا رہا ہے. وائی بندہ جو ہمارے ایکس دوست تھے وہ اس جنگ کو لے جا رہے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ ابھی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، چاہے میں اس میں ہوں نکلوں یا میں اس میں رہوں. یہ انٹرنیشنل سیناریو میں یہ جنگ آ چکا ہے. اس میں چاہے کوئی نہ چاہے یہ جنگ آگے بڑھے گا اور طویل عرصے تک چلے گا، کیونکہ اس کے بیک گراؤنڈ میں وسائل ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں جغرافیہ ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کے مارکیٹ ہے. یہ وہ تمام عوامل ہیں جو آپ کو یہ جو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب اس چیز کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ مشکلات کے شکار ہو رہے ہیں. ایک کہتے ہیں وار زون یعنی جنگی علاقے، ہم اب اس میں بلوچستان پہنچ گئے. تو ہمیں چاہیے پولیٹیکل ورکر ہیں تو ہم اپنے اس چیزوں کو توجہ دے دیں. یہ جو کچھ مسئلہ کچھ ہو رہا ہے یا اس میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، ہاں نیشنل پارٹی کا شروع دن سے یہ موقف ہے کہ ہم ایک ایسا سماج چاہتے ہیں جو ظلم سے، جبر سے، ناانصافی سے، طاقتور کی طاقتوری سے آزاد معاشرہ ہو، جہاں پہ خواتین، مرد اور بچے اپنے آزادانہ زندگی کی سہولتوں سے زندگی گزار سکیں. لیکن ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اور مشکلات بہت زیادہ ہیں. اور ایک بات عرض کروں، جیسے مجھے مچ کے دوست امان اللہ صاحب نے کہا، میں اس معاملے میں ابھی زیادہ نہیں جاتا ہوں کیونکہ میر صاحب والے بیٹھے ہوئے سوالوں کے جواب دیں گے، بلکہ یہ جو میرا پسندیدہ جو سبجیکٹ تھا جس پہ ڈسکس کرنا تھا، چاہے یہ آپ کے ریجنل کنفلیکٹس ہیں، چاہے ریجنل اکنامیکل، پولیٹیکل، سوشو اکنامیکل جو کانٹریکٹ کنفلیکٹس ہیں، اس پہ دل بہت زیادہ بات کرنے کو کرتا ہے لیکن سچویشن اور ٹائم بہت ہی کم ہے. تو امان اللہ صاحب نے یہاں پہ بات کی، ڈاکٹر امان اللہ صاحب تشریف فرمائے پیچھے. دیکھیے ایک بات یہ ہے، ہم کہتے ہیں جمالی ظالم ہے، مری ظالم ہے، بگٹی ظالم ہے، مینگل ظالم ہے،
कोसो जालिम है, उमरानी जालिम है, कोई जालिम नहीं है जब तक आप खुद उठ के उसके सामने खड़े नहीं हो जाएंगे। और इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। आप 1 वोट लेते हैं या 100 वोट लेते हैं, ये इशू है। अगर आप कहते हैं मैं उमरानी के साथ था, उमरानी जीत गया, मेरी इत्तेहाद की वजह से सादिक जीत गया, मेरे वजह से फैसल जमाली जीत गया, मेरे वजह से XYZ कोसो जीत गया, या मैं कहता हूँ चंगेज मरी मेरी वजह से जीत गया, भाई वो जीत के मैं क्यों नहीं जीतता हूँ? ठीक है मुझे सरकार न छोड़े और बात है, लेकिन ये फिलॉसफी नेशनल पार्टी को, चाहे रक्षा डिवीजन हो, चाहे कलात डिवीजन हो, चाहे सिपी डिवीजन हो, चाहे नसीराबाद डिवीजन हो, इस फिलॉसफी से सबको निकलना चाहिए। ये सिर्फ ये काम का ठेका मकरान ने नहीं उठाया है। दोस्त अभी कह रहे थे कि हमें संभालते नहीं है, हमें स्कीम नहीं देते हैं। मैं अक्सर नसीराबाद कोलू वाले दोस्तों से कहता हूँ, उसकी बलोची शहर है कि तवक्तो दरंगे तरनगन न कहता, तवक्तो दरंगे तरनगन न कहता, उसकी शीदों की पिंडी उड़से के मनता। यानी कहता है कि तुम पाँव में पाँव रख के सो रहे हो, तुम्हें रोटी कौन देगा? शायद उसके बीवी ने बोला। तो शख्स ने कहा, रशीदो उसका भाई था, कि रशीदो जाकर भीख मांग कर लाएगा तो उसका आधा ऐसा मुझे या तीसरा ऐसा मुझे देगा, ठीक है ना? अब हम सिर्फ इस दुआओं पे जिंदा है कि मकरान से डॉक्टर मौली साहब शदीद रिस्क में, लड़ाई में, बम ब्लास्ट में, सब कुछ पे लड़कर जो है डॉक्टर साहब रामत और बाकी दोस्त उसी के लाते, हम सारे उसके आसरे पे बैठे रहते हैं कि उसी के सहारे जिंदा रहें। ये सहारा सबको छोड़ना पड़ेगा, वगरना रियाज साहब के अपने गिला होंगे, आपके अपने गिला होंगे, अब्दुल के अपने होंगे, मेरे अपने होंगे। मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और स्टेज पर तशरीफ फरमा दोस्तों का, खासकर वर्कर्स और कारकुनों का मैं नसीराबाद के दोस्तों का दिल से बहुत, नसीराबाद से मुराद से भी शामिल है डिवीजन रीजन, सलामती हो आप तमाम दोस्तों का।